منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سورہ انعام کا 9واں رکوع اور 7ویں پارے کا 15واں رکوع۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان مشرکین سے فرمائیے جو اپنے باپ دادا کے دین کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو اختیار کریں، آپ بھی ہماری طرح بتوں کی پوجا کریں۔ قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے؟ کیا ہم ان بے جان پتھروں کی پوجا کریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی وہ طاقت قدرت نہیں رکھتے، وہ تو بے جان پتھر ہیں جنہیں مشرکین نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور مختلف شکلیں بنائی اور مختلف نام رکھے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اور اللہ تعالی نے ہمیں اسلام و توحید کی نعمت عطا فرمائی اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا۔ اس کے بعد کیا ہم اس دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو کیا ہم اس ہدایت کے بعد ہدایت کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو بھٹک جائیں گے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راہ بھلا دی۔ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل اور مثال بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کسی کام سے آگے بڑھتا ہے اور پھر راستہ بھول جاتا ہے، اب اس کے ساتھی اسے پکارتے ہیں کہ ہماری طرف آ، تو شیاطین اور جنات یہ اسے بہکانے کے لیے اس کے ساتھیوں کی آواز نکال کر دوسری طرف سے پکارتے ہیں کہ اس طرف آ جا۔ تو کبھی اسے اپنے ساتھیوں کی آواز دائیں طرف سے محسوس ہوتی ہے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اب یہ حیران ہو جاتا ہے کہ کدھر جائے۔ اب انجام اس کا یہی ہوگا کہ اگر وہ شیطانوں اور جنات کی آواز پر چلے گا اور اس راستے کو اختیار کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر یہ اپنے رفیقوں کا کہنا مانے گا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اسلام کے طریقے سے بہک گیا اور شیطان کے راستے پر چلا۔ مسلمان اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راستہ پا جائے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا، زمین میں راہ بھلا دی، حیران ہے۔ لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلاتے ہیں، مگر یہ شیطان کی آوازیں سن کر حیران ہو گیا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے ساتھیوں کی پہچان میں
اور اس راستے پر چلتا ہے تو بچ جاتا ہے، ورنہ غلط راستے پر چلنے سے بھٹک بھٹک کر بھوکا اور پیاسا جنگل میں ہلاک ہو جائے گا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ جو راستہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر فرمایا، وہی ہدایت و نور ہے، اور اس کے سوا جتنے دین جتنے مذہب ہیں سب باطل ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، اس کی اطاعت کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم کے روش پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کریں، نماز قائم رکھیں اور اللہ سے ڈریں، تو ہم اسی پر عمل کریں گے۔ کاش ہماری زندگی اس طرح بسر ہو کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، نمازوں کی ہم پابندی کریں، خشوع و خضوع توجہ کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر اطمینان سے نماز ادا کریں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، نماز کے فرائض واجبات سنتیں مستحبات پر عمل کریں، نماز کو صحیح طور پر ادا کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اور اس سے ڈریں۔ اللہ کرے یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، وہ حسد، کینہ، بغض اور عداوت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، وہ کسی مسلمان کے حقوق پامال نہیں کرتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ بدنکاہی نہیں کرتا۔ بس اسے ہر وقت یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے آخرت کی کچھ تیاری نہیں کی، میرا کیا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، تم جمع کیے جاؤ گے اسی رب کے دربار میں۔ مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن تو اسی کے دربار میں جانا ہے، اسی کے دربار میں تمہیں حساب کتاب دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے، ٹھیک بنائے۔ آسمان و زمین کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے، اس کا علم محیط سمجھ میں آتا ہے، اس کی حکمت اور صنعت ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان و زمین کا چپا چپا اور ساری مخلوق اللہ تعالی کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ، اور قیامت کے دن، یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر اس چیز سے جو فنا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنا چاہے گا تو فرمائے گا کن، ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جائے گی۔ تو اے کافروں، تم یہ جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کیسے کرے گا، تو غور کرو، وہ رب کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ جب فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔
قولہ الحق، اس کی بات سچ ہی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی سلطنت ہے، یوم، جس دن، ينفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری زمین آسمان سب ہلاک ہو جائیں گے، ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالی مخلوق کو زندہ فرمائے گا اور قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، آج اس کی پیٹھ ہے، اس دن اس کا چہرہ ہوگا، یعنی سخت گرم ہوگا وہ۔ عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ آج تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ملک کے بادشاہ ہیں، کوئی بادشاہ ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن کل بروز قیامت نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ آج دنیا میں بھی جو بادشاہت کے دعوے دار ہیں، حقیقتاً وہ حقیقی طور پر مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ لیکن کل بروز قیامت ایسے نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ تمام جابرہ، فراعنہ اور سب دنیا کی سلطنت کا غرور کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ باطل تھا۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، غیب کو بھی وہی جانتا ہے، شہادت ظاہر کو بھی وہی جانتا ہے، اور بندوں کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، عقل عطا فرمائی، ان ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ علم کسبی ہے، کچھ علم بغیر محنت کے عطا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ جو علم محنت سے حاصل ہو، جو علم بغیر محنت کے حاصل ہو، سب دینے والا اللہ تعالی ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر ایک ذرے کا بھی کسی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، غیب کا علم بھی اور شہادت کا بھی، اور سارے نبیوں، سارے فرشتوں سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ یہاں پر تھوڑی وضاحت اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں جو سلسلہ ہے، جو نسب کا سلسلہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں جتنے گزرے ہیں سب موحد تھے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ، پھر اس سے اوپر جائیے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، پھر یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو اس پورے سلسلہ نسب میں
حضور کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب موحد تھے، کوئی کافر نہیں تھا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو صحیح احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں محققین نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہے تو یہاں تو یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، تو اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر ہے وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ تو اس کا جواب حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بولے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ جو ایک ہی خدا ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا گیا، باوجود اس کے کہ آپ چچا ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ آبا یہ اب کی جمع ہے اور اب کا ترجمہ باپ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تینوں کے لیے اب کا لفظ آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق، ان کے چچا ہیں اسماعیل، حضرت اسماعیل، اور ان کے دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ تو آپ دیکھیں تینوں کے لیے لفظ ابن کی جمع آبا آئی ہے۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن فرمایا، باپ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد کیا ردو علیہ ابی، میرے باپ کو میرے سامنے لاؤ۔ تو آپ دیکھیں حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی فرمایا، اور ابی کے معنی ہے میرے باپ۔ یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں یہ ساری باتیں لکھی۔ یہاں پر آپ نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا ذکر کیا، جنہوں نے کئی مرتبہ بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ پورے عالم اسلام میں مشہور و معروف ہیں، اور آپ کا سن وصال آج سے سینکڑوں برس پہلے ہے، اور ایک مستند آپ بزرگ ہیں، آپ محدث ہیں۔ آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہے، اور یہاں چچا مراد ہے، آپ کے والد مراد نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عربی میں لفظ والد یہ صرف سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ والد، اور لفظ ابن یہ والد کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی، تایا کے لیے بھی، دادا کے لیے اور کئی معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور یہاں چچا کو باپ کہا گیا۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے، یہ آیت انہیں جھنجھوڑتی ہے۔
کیونکہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان کی فضیلت کو مانتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، دینی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی دکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کیے گئے، یعنی آپ نے جب نگاہ اٹھائی تو سارے آسمانوں کو اور اس کی ساری مخلوق کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش اور کرسی کو دیکھا اور آسمانوں کے تمام عجائب کو آپ نے دیکھا، اور جنت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور جنت میں اپنے مقام کو آپ نے دیکھا۔ پھر آپ نے نیچے نگاہ فرمائی، آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی، زمین کے چپا چپا آپ کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ جسے جو فضیلت ملی حضور کے صدقے ملی، بلکہ پوری کائنات حضور کے صدقے میں وجود میں آئی، جسے جو نعمت ملی حضور کے وسیلے سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس نبی کو اور جس جس فرشتے کو جو طاقت عطا فرمائی، اپنے محبوب کو وہ طاقت بھی عطا فرمائی اور اس سے بڑھ کر طاقتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چٹان پر کھڑے ہو کر پورے آسمانوں کو اور زمینوں کو ملاحظہ کرنا اور ساری کائنات کو دیکھنا، یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج، کائنات کے چپے چپے میں تشریف لے جانا اور جنت اور جہنم کو دیکھنا، عرش کو، لوح و قلم کو ملاحظہ کرنا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور پھر رب العالمین سے ملاقات کرنا، یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے نبیوں، ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ یہاں پہ فرمایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام عین الیقین والوں میں ہو جائے، کیونکہ ہر ظاہر چھپی چیز ان کے سامنے کر دی گئی، مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے چھپا نہ رہا۔ جب ہر چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو ایک تو کسی چیز کا یقین ہوتا ہے، خبر سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک یقین دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی،
ابراہیم علیہ السلام بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ لوگ اسے آپ نے سوال کیا. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، بولے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا اور پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی عمر 800 برس ہوئی. سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا. کاہن اور نجومی کثرت سے اس کے دربار میں موجود رہتے تھے. نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی بڑھی اور اتنی بڑھی کہ سورج و چاند اس کے سامنے بالکل بے نور ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر ایک موم بتی ہوتی ہے، بالکل اندھیرا ہو، رات کے وقت موم بتی جلائیں تو کیسی اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن سورج نکل آئے تو موم بتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی اتنی بڑی کہ سورج اور چاند بالکل بے روشن ہو گئے. اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. کاہنوں سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ اس سال تیری حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا، اور جو تیرے دین پر چلتے ہیں تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کے وہ پریشان ہوا. اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس بات کی نگرانی کرنے کے لیے کہ بچہ کہیں پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے ایک محکمہ اس نے قائم کر دیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مقرر کیا اسے کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں. کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے. اب اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا ظالم، اس نے اپنے سارے جاسوس پھیلا دیے. جو محکمہ قائم کیا تھا اس کو تفتیش کے لیے پھیلا دیا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کون سی خاتون ہے. جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ شہر سے باہر چلی گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر کے باہر ایک تہ خانہ بنایا تھا، کھدائی کی تھی اور ایک تہ خانہ بنایا تھا. تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے. پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. حقیقت یہی ہے کہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اکثر یہ فرمایا کرتے تھے خدا خدا ہے، کہ انسان چاہے کچھ بھی کرنا چاہے اور جتنا بھی دین کو نقصان پہنچانا چاہے، رب جب چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں نمرود نے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر رب العالمین کا کرم دیکھیں. آپ کی والدہ روزانہ شہر کے باہر جاتی اور دودھ پلا کر آتی تھیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آپ کو تاخیر ہو جاتی. جب آپ وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی مبارک کے سرے کو چوس رکھے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ عام بچوں کے مقابلے میں آپ تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض کہتے ہیں 13 برس، اور بعض کہتے ہیں 17 برس۔ تو آپ تہ خانے میں رہے۔ زیادہ مشہور قول یہ کہ 7 برس۔ 7 برس کے بعد پھر آپ تہ خانے سے باہر آئے، اور پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارے کی پوجا کر رکھے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ابتدائے ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر وصال تک، اور وصال کے بعد بھی وہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، اور آپ اپنی والدہ سے اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے کہ رب تو صرف اللہ تعالی ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے مختلف رب کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تو والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہا کہ جس بچے کا نمرود کو خطرہ تھا یہی بچہ ہے، اور یہ بچہ اس کی سلطنت کو تہس نہس کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی پوجا نہیں کی۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے معنی اور تفصیل سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو خدا سمجھ لیا، پھر جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے توبہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر چاند کو خدا سمجھ لیا، پھر جب چاند غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی، پھر سورج کو خدا سمجھ لیا، جب سورج غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ان آیات کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے شرک کیا اور پھر بعد میں وہ اسلام لائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء ہمیشہ شرک اور کفر سے اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کو غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ قال ھذا ربی کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ قال ھذا ربی کے معنی یہ ہے، کہا یہ میرا رب ہے۔ اب یہ انداز تھا سوالیہ، تو انہوں نے اس انداز کو، تفسیر کو اور احادیث طیبہ کو سمجھا نہیں، اور کہتے ہیں یہاں پر حل تو ہے نہیں، حل ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا بھی یہ اسلوب ہے اور اردو کا بھی اسلوب ہے کہ کئی مرتبہ ہم سوال میں کیا نہیں لگاتے، لیکن انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ سوالیہ انداز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ سوالیہ انداز ہو۔ تو چونکہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب قرآن پاک لے کر آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اور انداز بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی معرفت اور علم بھی عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور احادیث طیبہ اور حضور سے فیضان جو صحابہ نے لیا اور صحابہ سے فیضان آگے تک چلا، وہ تمام تفاسیر کی مدد سے حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد شروع فرما دیا۔ جب ایک رات آپ نے زہرہ ستارے کو یا مشتری ستارے کو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، تو آسمان پر
ایک ستارہ روشن نظر آتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس ستارے کو پوج رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک نہایت نفیس انداز میں ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو زوال پذیر ہو، جو پہلے نہ ہو پھر پیدا ہو، تو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ حادث ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے ان سے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، بولے مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا دیکھا، قال، بولے ھذا ربی، اسے میرا رب بتاتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، آپ نے کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو خدا کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا یہ دلیل حدوث اور امکان ہے، یعنی یہ فانی ہے۔ یا یہ جو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت عطا فرمایا، اور نبی پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معصوم پیدا فرماتا ہے، وہ کبھی گمراہیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی اسے رب کہنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ بولے اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں، سورج میں، چاند میں سے کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کو خدا تصور کرنا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے دین حق کا بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک بات صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھی کہ شمس، سورج، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر و مؤنث کے دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ھذا مذکر لایا گیا، اس میں تعلیم ادب ہے کہ لفظ رب کی رعایت کے لیے لفظ تانیث نہ لایا گیا، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں علام آتا ہے نہ کہ علامہ۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ لفظ شمس کے لیے ھذا بھی آ سکتا تھا اور ھذہ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر ھذا ربی فرمایا کیونکہ جب رب کا ذکر ہوگا تو ھذہ نہیں آتا، ھذا آتا ہے، یہ آسان الفاظ میں۔ دوسری بات، لفظ علامہ جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، اور اس میں جو آخر میں تا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ مگر جب اللہ رب العالمین کے لیے صفت بیان ہو تو علیم بیان ہوتی ہے، علام بیان ہوتی ہے، علامہ صفت اللہ کے لیے بیان نہیں ہوتی۔
ہمیں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جس میں دوسرے معنی کا شائبہ ہو، شبہ ہو۔ تو چونکہ علامہ جو ہے یہ گولتا بظاہر مبالغے کی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کہتے ہیں۔ اب میاں کے ایک معنی تو بہت مشہور ہے کہ شوہر کو میاں کہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ میاں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی غلط معنی بھی بنتا ہو۔ ہاں، خدا کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ خدا جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو مشرکین بھی تو اپنے بتوں کو خدا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، خدا یہ فارسی میں الہ کا ترجمہ ہے، تو مشرکین تو اپنے بتوں کو الہ بھی کہتے ہیں، مگر ان کا بتوں کو الہ کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ الہ اور خدا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خدا کے معنی ہے الہ، معبود۔ تو لہٰذا جب ہم خدا کہتے ہیں تو ہم مسلمان الہ کہیں، خدا کہیں، معبود کہیں، تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ اس میں ضد کرتے ہیں اور خدا کہنے پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ میاں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ میاں کہنا تو بید بھی ہے۔ حضرت علامہ جامی ہوں، حضرت شیخ سعدی ہوں، جنہوں نے فارسی میں کلام لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، اور جتنے بزرگوں نے فارسی میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے فارسی میں خدا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو عرض یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے میاں لفظ نہ لگائیں۔ بعض عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے، اس عادت کو آپ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، حنیفہ ایک اسی کا ہو کر، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام دین سے جدا رہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام اور استحکام جبھی ہو سکتا ہے جبکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہندو مذہب بھی ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں عیسائی بھی ٹھیک، اسلام بھی ٹھیک، مسلمان کہلانے والے کبھی مندر میں جا کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور کبھی عیسائیوں کے گرجے میں جا کر وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ اگر مسلمان بننا ہے تو سارے دینوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا، حنیفاً ایک اسی کا ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اگر مسلمان ہونا ہے تو سارے باطل ادیان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا اور صرف ایک ہی دین اسلام کا متوالا بننا ہوگا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وَقَدْ هَدَانِي، وہ تو مجھے راہ بتا چکا، اپنی توحید اور معرفت کی راہ مجھے بتا چکا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بے جان بت ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا۔ یہ آپ نے مشرکین سے جواب میں فرمایا تھا، جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو آپ نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے وہ ہوگی، کیونکہ وہ میرا رب
قادر مطلق ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی اور میرے امتحان کے لیے ہوگی، اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے یہ کوئی نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جو بے جان پتھر ہیں، بالکل عاجز ہیں، میں ان بے جان پتھروں سے کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نے جھوٹے خدا بنا لیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، تو میں ان بے جان پتھروں سے کیوں ڈروں گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہ میں امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جو توحید کو مانتا ہے وہ، یا جو مشرک ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ مراد یہ ہے کہ بے جان پتھروں سے مجھے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، تم اللہ سے ڈرو، وہ قادر ہے، اس کے غضب اور عذاب سے ڈرو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی سیدھی راہ پر ہیں، یعنی جو صحیح مومن ہیں، جن کے عقیدے درست ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں امن والے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے چین ہے۔ سورہ انعام کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔